السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم نے اس سے پہلے اسماء اشارہ اور کچھ حروف استفہام پڑھ لیے تھے کہ عربی زبان میں اگر کسی چیز کی جانب اشارہ کرنا تو کیسے کرتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے اشارہ قریب، اشارہ بعید، مذکر و مؤنث دونوں پڑھ لیا ہے۔ یعنی ہاذا قریب کے لیے، اسی طرح ہاذہ بھی ہے قریب کے لیے، اور ذالکا دور کے لیے، بعید کے لیے، تلکا بھی۔ تو ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہ مؤنث کے لیے، قریب کے لیے، اور ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے، بعید کے لیے۔ یعنی ہاذا ہاذہ قریب اور ذالکا تلکا بعید۔ تو آج جو پڑھنا ہے وہ تیسرا سبق پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اس میں بھی کچھ حروف استفہام پڑھیں گے اور ضمیریں پڑھیں گے۔ اس میں اشارہ آپ نے جان لیا کہ اگر ہمیں نزدیک کی جانب کرنا ہو تو کیسے اشارہ کرتے، دور کی جانب کرنا ہو تو کیسے اشارہ کرتے۔ اس میں سے آپ یاد رکھیں کہ ہم نے اشارہ کے لیے صرف ایک لفظ پڑھا ہے، ایک کے لیے۔ اگر دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں تو ان کے لیے کیا رہے گا، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح آج ضمیر پڑھ رہے ہیں۔ ضمیر سے مراد انگریزی زبان میں پروناؤن کہا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ جو ہم کسی کے نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں آپ، تم، میں، ہم، وہ، یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، انا مانے میں، نحنو مانے ہم سب۔ یعنی جب انسان اپنے کے لیے بولے گا تو اپنے نام کی جگہ پر انا استعمال کرے گا۔ نحنو ہم سب، دو یا دو سے زیادہ کے لیے اگر ہے کہ انسان اپنے لیے بولتا ہے، اگر دو تین لوگ ہیں، دو تین ساتھی، دو تین دوست، دو تین سہیلیاں، تو ان کے لیے نحنو استعمال کرے گی یا کرے گا۔ انتا، یہ اچھا، یہ انا نحنو دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک کے لیے انا اور ایک سے زیادہ کے لیے نحنو استعمال کرتے ہیں۔ انتا، تو، یہ کیا ہے، تو مذکر کے لیے۔ انتی، یہ بھی اس کے معنی تو، آپ۔ انتا، آپ، تم۔ انتے، آپ، تم، یہ تو مؤنث کے لیے۔ انتا مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے، اور انتے عورت کے لیے، مؤنث کے لیے۔ ہوا مانے وہ، مذکر کے لیے، ہیا مانے وہ، مؤنث کے لیے۔ تو من یہ استفہام ہے، سوال والا ہے۔ یہ کون؟ تو ضمیر ہیں 6 بیان کی، انا، نحنو، انتا، انتے، ہوا، ہیا۔ تو رجل مانے مرد، امراتن مانے عورت، بنتن مانے لڑکی، ولدن مانے لڑکا۔ آپ استعمال کریں گے انا رجلن، میں مرد ہوں۔ اگر لڑکی ہے تو کیا کہیں گے، انا امرات، عورت ہے، انا امراتن، میں عورت ہوں۔ انا ہی استعمال ہوگا دونوں جگہ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اسی طرح سے بنتن ہے، کیا کہیں گے، انا بنتن، میں لڑکی ہوں، یا انا ولدن، میں لڑکا ہوں، دونوں کے لیے۔ تو انا دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے اگر انتا مانے تو یا آپ، تو کہیں گے انتا رجلن، تو مرد ہے یا تم مرد ہو۔ انتے امراتن، انتے زیر کے ساتھ، آپ عورت ہیں یا تم عورت ہو۔ اسی طرح سے انتے بنتن، تم لڑکی ہو، یا انتا ولدن، تم لڑکا ہو۔ تو لڑکا ہے، تو لڑکی ہے، یا آپ لڑکا ہیں، آپ لڑکی ہیں۔ اسی طرح سے ہوا ہیا بھی ہے، ہوا رجلن، ہیا امراتن، ہیا بنتن، ہوا ولدن۔ تو آپ جان لیجئے کہ انا رجلن، انا امراتن دونوں کے لیے وہی استعمال ہوگا، لیکن جب انتا آئیں گے تو انتا رجلن، انتے امراتن، یا انتے بنتن، انتا ولدن۔ اور جب ہوا ہیا میں آئے گا تو ہوا رجلن، ہیا امراتن، ہیا بنتن، ہوا ولدن۔ تو مذکر مؤنث کی تمیز آپ رکھیے گا، مرد اور عورت کے لیے۔ انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کے لیے آتا ہے۔ نحنو بھی لڑکا لڑکی دونوں کے لیے آتا ہے، کئی کے لیے۔ انتا
یہ مذکر کے لیے لڑکا کے لیے آتا ہے، انتے لڑکے کے لیے آتا ہے، ہوا لڑکا کے لیے اور ہیا لڑکی کے لیے. تو پڑھیے لکھیے ترجمہ کیجیے. انا رجلن میں مرد ہوں، انا بنتن میں لڑکی ہوں، انت امراتن تم عورت ہو، انت بنتن تو لڑکی ہے، ہوا ولدن وہ لڑکا ہے، ہیا امراتن وہ عورت ہے، نحن معلمون یہ نحن جمع ہے، یہ کئی ایک سے زیادہ کے لیے. نحن معلمون ہم سب اساتذہ ہیں، نحن معلماتن ہم سب استانیہ ہیں. تو نحن مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. انا بنتن میں لڑکی ہوں، انتا ولدن تم لڑکے ہو، من انتا تو کون ہے لڑکا کے لیے مذکر کے لیے، من انتے تو کون ہے یہ لڑکے کے لیے. تو من انتا اگر کوئی پوچھے من انتا تم کون ہو تو اگر لڑکا رہے گا تو کیا کہے گا انا ولدن میں لڑکا ہوں. مرد آدمی ہے بڑا ہے تو انا رجلن کہے گا میں آدمی ہوں. من انتے اگر کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے من انتے تم کون ہو تو کیا کہے گی انا امراتن میں عورت ہوں، انا بنتن میں لڑکی ہوں. اگر آپ کو خود پوچھنا ہے کسی لڑکی سے کہ تم کون ہو تو کیا کہیں گے من انتے تم کون ہو. کوئی لڑکا سے پوچھنا ہے تو کیا کہیں گے من انتا تو کون ہے. تو سوال جواب آمنے سامنے ہے. حل انت رجل پوچھا جا رہا ہے حل انت رجل کیا تم مرد ہو. ظاہر سی پتہ اگر مرد رہے گا تو کہے گا نام نانا رجل ہاں میں مرد ہوں. اگر کسی اور سے پوچھنا ہے لڑکی سے تو کیا کہیں گے حل انت بنتن کیا تم لڑکی ہو. تو لڑکا انکار کرے گا لا نہیں انا ولدن میں لڑکا ہوں. اور اگر لڑکے رہے گے تو کہے گی نام انا بنتن ہاں میں لڑکی ہوں اسی طرح بولے گے. تو حل ہوا طویل یہ سوال حل مانے کیا آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. حل ہوا طویل ہوا مذکر کے لیے کیا وہ لمبا ہے لا نہیں ہوا قصیر وہ پست قد ہے چھوٹے قد کا ہے. حل ہیا طویلتن یہ مذکر کے لیے، حل ہیا طویلتن یہ لڑکی کے لیے. حل ہیا طویلتن کیا وہ لمبے قد کی ہے نام ہاں یا طویلتن وہ لمبے قد کی ہے. اسی طرح حل ہیا قصیرتن کیا وہ پست قد ہے لڑکی کے لیے، ہیا عورت کے لیے لا ہیا طویلتن نہیں وہ لمبے قد کی ہے. حل ہوا کبیر کیا وہ بڑا ہے لا ہوا صغیر نہیں وہ چھوٹا ہے. تو اس طرح سے سوال اور جواب ہوتا ہے عربی زبان میں. تو مشق کرنا ہے کیسے مندرجہ ذیل ضمائر پڑھیے اور یاد کیجیے. ہوا ہما ہم ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم کئی ایک کے لیے. ہوا ایک کے لیے، ہما دو لڑکوں کے لیے یا دو مردوں کے لیے، ہم کئی مردوں کے لیے. ہیا ایک عورت کے لیے، ہما دو عورتوں کے لیے، ہننا کئی عورتوں کے لیے. یہ غائب کے لیے. ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ دونوں، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دونوں عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. اسی طرح انتا تو یعنی تم آپ ایک لڑکے کے لیے مذکر کے لیے. انتما تم دونوں، انتم تم سب یا آپ سب. انتے تو ایک لڑکی عورت کے لیے، انتے تو، انتما تم دونوں، انتنا تم سب عورتیں. دیکھو انتما مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. تثنیہ میں لڑکا کے لیے بھی انتما اور لڑکی کے لیے بھی انتما ہی ہے. انا میں، نحنو ہم سب. یہ میں واحد متکلم کے لیے اکیلے آدمی کے لیے جب انسان خود بولے چاہے لڑکا چاہے لڑکی. نحنو ایک سے زیادہ کے لیے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتے انتما انتنا، انا نحنو. اب خالی جگہ پر کرنا ہے آپ کو، یہ آپ کا ہی ہے. انتا آپ کیا لکھیں گے؟ ہوا، انا، انتا، حل ہوا، نام ہوا، حل انتا، لا انا، ہیا، انتی. یہ آپ خود اپنی طرف سے جملہ مکمل کیجئے، صحیح کیجئے اس کو. اس کے آگے ہے گفتگو. حل ہوا رجلن کیسے بات کریں گے؟ حل ہوا رجلن آپ پوچھنا وہ کیا وہ آدمی ہے. حل ہوا رجلن کیا وہ آدمی ہے؟ جواب نام ہوا رجل ہاں وہ آدمی ہے. من انتے تو کون ہے کسی عورت سے، یا آپ کون ہیں؟ انا بنتم میں لڑکی ہوں. کسی لڑکے سے پوچھیں گے یا مرد سے پوچھیں گے من انتا آپ کون ہیں؟ انا رجل کیا کہے گا میں آدمی ہوں. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے ہاذا قلم یہ قلم ہے. کرسی سامنے رہے گا تو کہیں گے ہاذا کرسی. انسان رہے گا تو کہیں گے ہاذا انسان.
ماحاذی یہ عورت کے لیے، مونس کے لیے. ماحاذ یہ کیا ہے؟ حاضی مدرسۃ، یہ اسکول ہے، مدرسہ ہے. تو اس طرح سے سوال جو پچھلے آپ نے سبق پڑھا تھا اس کو بھی یہاں پہ دہرا دیا تاکہ آپ کو حاضہ اور حاضی یاد رہے. اب یہ ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے. تم کون ہو، اس کی عربی تم کون ہو مونس کے لیے. آپ کو لڑکا کی ضمیر استعمال نہیں کرنا. تم کون ہو کسی عورت سے پوچھنا ہے، کسی لڑکی سے پوچھنا ہے تو کیا بولیں گے؟ کیا وہ لڑکا ہے؟ لڑکی چھوٹی ہے. میں ایک لڑکا ہوں. تم کون ہو؟ کیا تم کون ہو؟ یہ مذکر کے لیے، لڑکا کے لیے. کیا وہ آدمی ہے؟ نہیں وہ عورت ہے. ہاں میں ایک لڑکی ہوں. تم ایک لڑکے ہو. کیا تم لڑکی ہو؟ یہ سارے 10 جملے ہیں، ان کی آپ کو عربی بنانی ہے. تو ہوم ورک کر دیجئے گا اور ویڈیو سن کر کے کمنٹ باکس میں اپنا انرولمنٹ نمبر درج کر دیجئے گا. اس میں دیکھ لیجئے ایک چیز اور میں بتا دوں کہ تم اردو میں مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. آپ لڑکا سے بھی کہتے ہیں، لڑکی سے بھی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں الگ الگ الفاظ ہیں. مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے انتی زیر کے ساتھ. تو یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے اردو میں چونکہ تم کون ہو پہلا لفظ کیا ہے، اس میں مؤنث اور پھر 5ویں نمبر پہ مذکر لکھ دیا تاکہ آپ کو عربی بناتے وقت پریشانی نہ ہو. تو آج کی دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.